جھوٹ دیں۔ ایک حدیث کچھ ایسی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پکڑے رہو، کوئی نہ ملے تو درخت کی جڑ پکڑ کر چمٹ جاؤ۔ اگر امام غلط ہو تو وہی اسی لیے تو کہا گیا چھوڑ کر کے جا کے پیڑ کو چمٹ جاؤ۔ جب امام ہی صحیح نہیں ہے جبھی کہا گیا پیڑ کی جڑ کو پکڑ لو۔ اور امام کے غلط اور صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ غلط ہے تو مطلب مار پیٹ کر، امام مطلب ایماندار نہ ہو، بدعقیدہ ہو، یہ ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی امام ہو جو مار پیٹ رہا ہو تو ایسے امام کی اتباع بھی لازم ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ جمعرات جمعے کے دروس عشاء کے فوراً بعد شروع کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ جس طرح آج کا درس شروع ہوا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تھوڑا مہلت دو۔ جمعرات جمعہ کا درس عشاء بعد شروع ضرور کریں گے، عشاء بعد ہی شروع کریں گے، لیکن 15-20 منٹ ذرا ہم آپ سے مہلت چاہتے ہیں، واللہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور اس قدر میں تو ایک دن چھوڑ کر کے رکھا تھا، لیکن ان جالیات والوں نے جو ہے جمعرات جمعہ مسلسل 4 پروگرام ہو جاتے ہیں، 3 پروگرام ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے اب کچھ لوگوں نے مکاتب جالیات والوں نے، مدیروں کو اب ہوش آیا، انہوں نے اب سنیچر اور بدھ اور پیر کی جو چھٹیاں ہیں وہ زبردستی کھینچ رہے ہیں، اور میں پریشان ہوں، اللہ بتا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز، میں بھی انسان ہوں، تھوڑا سا مجھے بھی مہلت دو، اور تھوڑا آپ بھی صبر کرو۔ آپ سوچتے ہو گھر سے چھٹیں تو فوراً شروع ہو جائیں، نہیں، ذرا سا صبر کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا رشتہ کسی تبلیغی جماعت والے لڑکے کے ساتھ طے ہوا ہو اور بات صرف جماعت کی وجہ سے توڑ دی جائے تو کیا یہ وعدہ خلافی ہوگی؟ کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کیونکہ بدعقیدہ لوگوں سے رشتہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کے پہلے بیان میں یہ بات ہے کہ دوسرا عمرہ مسجد عائشہ میں کرنے سے غسل نہیں ہوتا، تو آپ حدیث کی روشنی میں بتائیں پھر کہاں سے عمرہ ہوتا ہے؟ آپ کا جو میقات ہے وہاں سے عمرہ ہوتا ہے۔ آپ وہیں سے حضرت عائشہ کی مسجد سے داؤں نہ ماریں، کیونکہ حضرت عائشہ کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ ان کو حیض آیا تھا۔ اب اگر کسی کو وہی حالت ہو تو اس کے لیے جائز ہے۔ میں شرک کا مریض ہوں، میں السر کا مریض ہوں، آپ سے شفا یابی کی دعا کریں۔ آپ سب مل کے دعا کریں، اللہ ہمارے بھائی کو شفا عاجل عطا فرمائے، اور ہم میں جتنے بھی مریض ہیں، جس قسم کی بھی مرض ہو، عقیدے کی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، اللہ دونوں میں شفا یابی عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی مرض کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑنی پڑتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنے پر بہت بنتی کف گرتا ہے، الٹی بھی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں قضا کرتا ہوں، کیا ہمارا یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام آئے گا؟ یہ گنہگار ہوتا ہوں حدیث کی روشنی میں بھی اللہ آپ کا اگر یہ عذر شرعی ہے انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، اللہ جو ہے آپ کے اس گناہ کو معاف فرمائے، ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضعیف اور موضوع حدیث کو عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ ہر مسلک کے عالم جو ان کے خلاف حدیث ہوئی ہے اسے ضعیف باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے کسی نبی کی صحیح حدیث کو ضعیف یا غلط قرار دیتا ہے تو وہ منکر حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کا بہرحال مستحق قرار ہوگا جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر الزام لگاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا جو نبی کی صحیح حدیثوں کو ضعیف اور ضعیف حدیثوں کو بہرحال وہ کسی بھی طرح سے اپنے مسلک کے تعصب میں صحیح اور اس طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جھوٹ بات ہے، سمجھ رہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اس کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یاد رکھیں، کون سی تفسیر صحیح مانی جائے؟ صحیح تفسیر ابن کثیر تمام اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح مملکت سے جو چھپی ہے وہ بھی تفسیر، اسی طرح تفسیر احسن البیان جو مکتبہ دارالسلام نے چھپائی ہیں وہ بھی الحمدللہ ہندی میں، اردو میں، سب میں آ گئی ہیں، انگریزی میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ، وہ تمام سب ہیں جو ہے وہ بھی صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا قرآن شریف کی تفسیر لوگ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، شر پسند لوگ تو یقیناً تفسیروں میں تبدیلی کرتے رہیں گے۔ ملا قادیانی نے اپنے مرضی کی تفسیر کی، ملا رضائی خانی نے اپنے مرضی کی تفسیر کی، ملا جو ہے جو فلانے نے اب کس کو بتائیں اپنے اپنے مرضی سے کی، لیکن الحمدللہ عربی کے اندر وہ تفسیریں موجود ہیں جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گی، اور وہ مرجع اور مصدر ہوں گی، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اچھا جناب، یہ اچھا، ہمارے شہر میں اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے، سب بریلی دیوبندی کی مسجد ہیں، اور وہ اول وقت نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں کیا کرنا؟ آپ اپنے گھر میں اپنے اولاد کو لے کے اول وقت میں نماز جماعت سے پڑھ لیں، بس یہ آپ کے لیے ہے۔
آپ کی تقریر کا موضوع سیرت ائمہ اربعہ تھا، مگر پوری تقریر میں صرف 5% ہی میں آپ نے سیرت بیان کی، باقی تنقید نظر آ رہا ہے۔ تو بتائیے امت میں جس اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ آپ جس تنقید کو تنقید کہہ رہے ہیں، تنقید نہیں ہے، یہ رونا ہے، رونا، اس کو رونا کہتے ہیں، تنقید نہیں، اس کو تنقید برائے اصلاح ہے۔ اللہ آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تنقید ہے، یہ جو اس کو تنقید کیوں کہتے ہو یہ بتلاؤ؟ تم صحیح کو جھوٹ کہو تو بہت بڑے اتحاد کے دعوت دینے والے، اور میں ان جھوٹوں کو امت کے سامنے ثابت کروں، ان بدعقیدگیوں کا پردہ فاش کروں تو میں تنقید کرتا ہوں؟ واہ واہ بھائی واہ، یہ تو کیسا انصاف ہے بھائی، یہ تو آپ غلط انصاف کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بار بار اپنی تقریر میں شافعی مذہب، حنفی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بر صغیر میں مذہب بمعنی دین کے استعمال ہوتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ ائمہ اربعہ نے کسی نئے دین کی بنیاد ڈالی ہے؟ ائمہ اربعہ کو اس میں مت گھسیٹو، ائمہ اربعہ بیچارے بری ہیں ان مذہب والوں سے۔ ائمہ اربعہ نے کوئی نیا دین نہیں بنایا ہے، بلکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے، اس کی خدمت کی ہے۔ اس میں ان بیچاروں سے خامیاں بھی، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی خامیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ان کی اجتہاد اور جد و جہد کو قبول فرما کر اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ البتہ یہ 400 برس کے بعد جن لوگوں نے اس کو بڑھایا ہے نا، بنایا ہے، یہ ان کی خامیاں ہیں، انہوں نے یہ مذہب بنایا ہے، نیا نیا دین بنایا ہے، اللہ ان کی بھی غلطیوں کو بہرحال قیامت کے دن سمجھے گا۔ امام بخاری ایک پنساری کی طرح ہیں، ہر جڑی بوٹی جمع کر لیتے ہیں۔ ہم حنفی امام اعظم حکیم الامت سے علاج کرواتے ہیں، اہل حدیث بنیادی سے پنساری سے علاج کرواتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اب ایک تو حکیم الامت امام اعظم، حکیم الامت، بھائی یہ غلط بات ہے۔ حکیم الامت تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو سمجھ لو، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ لو، اور پھر ہم حنفی امام اعظم حکیم الامت سے علاج کرواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں علاج کرواتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نے علاج کے لیے عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی اور کن کن کو امام بنایا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کے اوپر تو الزام ہے نا، یہ کہاں حکمت حکیم سے علاج کروا رہے ہیں؟ انہوں نے امام صاحب کو چھوڑ کر 400 برس کے بعد لوگوں کو جو اپنا جھوٹے سچے حکیم تھے ان کو حکیم بنایا ہوا ہے نا۔ یہ وہ حکیم نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کا عمل، نہ ان کے فرمودات، سب امام صاحب سے الگ ہے، یہ جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر امام بخاری پنساری کی طرح ہیں، ہر جڑی بوٹی جمع کر لیتے ہیں۔ تو آپ اگر امام بخاری کو آپ کے دماغ میں یہی مقام ہے کہ وہ پنساری کی طرح ہیں، تو خیر یہ آپ کے ایمان کی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی بدعقلی اور بے ضمیری ہے کہ امت کے اتنے بڑے محدث کو، کہ جس پہ تمہارے سب کے علماء متفق ہیں کہ اس نے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، اس کو آپ نے پنساری کا مقام دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس حنفیت سے جس کے بغض میں اور جس کے حسد میں اندھے ہو کر کے آپ نے یہ بات لکھی ہے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور امام صاحب کے ان پیارے پیارے فرمودات جو انہوں نے فرمائے اس کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک آدمی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا، دوسرے آدمی نے کہا اس قرآن کو ترازو میں رکھ کر چاول دوسری طرف رکھیں اور خیرات کر دیں، اس کی تفصیل قرآن حدیث سے بیان کریں۔ ایسی کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس لیے میں نہیں جانتا۔ اور بہرحال یہ مولویوں نے کسی بہانے کھانے پینے کے لیے کچھ بنایا ہوگا، تو کوئی انہوں نے صدقہ کرو، خلاص صدقہ کرو، صدقہ کرو، مر جائے تو بھی صدقہ کرو، ہے نا۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی لڑکی کے والد پاکستان میں ہوں اور اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ سعودی عرب میں رہ کر بغیر ولی کے شادی کس طرح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے بھائی، وہ سعودی عرب میں رہ کر بغیر ولی کے، اس کو اپنے ولی سے اجازت لینا پڑے گی۔ اس کا باپ زندہ ہے تو اپنے باپ سے وہ اجازت لے اور اس کا باپ وہ شادی کروائے گا۔ ایک آدمی کی شادی کسی بیوہ سے ہوئی ہے، کسی عالم نے اس سے کہا کہ بیوہ سے شادی کرنے کے بعد کسی کنواری سے شادی کرنا ضروری ہے۔ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے نا۔ اور اگر کسی کو مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، بہرحال ہے کہ حضرت جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو بڑی تیزی سے ان کا گھوڑا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو قریب آ رہا تھا تو ان کا گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے برابر آگے بڑھ جایا کرتا تھا، تو بار بار پیچھے کرتے تھے، ادب بھی مانے تھا اور سوچتے تھے جلدی گھر بھی پہنچیں۔ تو جب دیکھا اللہ کے نبی نے یہ بار بار بڑھ رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پوچھا جابر کیا بات ہے، تمہارا گھوڑا آج بڑی تیزی کے ساتھ آگے میرے بڑھ رہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی گھر پہنچنے کی جلدی ہے۔ کہنے لگے کیوں کوئی بات ہے؟ کہنے لگے اصل میں نے نئی شادی کی ہے اس لیے ذرا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا ماشاءاللہ تم نے شادی کی ہے، یہ بتاؤ کنواری سے شادی کی ہے یا باکرہ سے؟ کہنے لگے نہیں وہ جو ہے کنواری نہیں ہے، وہ سیبہ ہے، باکرہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہلا تزوجت بکرن، تم نے کسی کنواری سے شادی کرنا چاہیے تھا۔ تلاعبکا و تلاعبھا، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے وہ۔ ہاں یہ معنی بڑا وسیع ہے کھیلنے کودنے کا۔ اللہ ہماری عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اصل میں ٹھیک ہے لیکن اصل میں میرے بہنیں ہیں بہت زیادہ چھوٹی ہیں، تو میں نے کنواری سے نہیں کیا کہ وہ تو خود ہی چھوٹی رہے گی، نہ سمجھ رہے گی، وہ کیا سنبھالے گی تربیت کرے گی، اس لیے میں نے ایک مطلقہ یا جو ہے شادی ہو چکی تھی اس کا شوہر مر گیا اس سے شادی کی تاکہ میرے بچوں کی میرے بہنوں کی تربیت ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے، اور اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کنواری نہیں تھیں بلکہ شادی شدہ تھیں، مطلقات تھی، ان کے شوہر مر گئے تھے، ان سے اللہ کے نبی نے شادی کی تھی، اور جب تک وہ تھیں تب تک آپ نے کسی عورت سے نکاح ہی نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی کسی کو اس کے بعد مل جائے تو وہ خوش نصیب ہے، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب تکبیر تحریمہ کے وقت کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے کندھوں کے بالمقابل ہاتھ کو کرے، اور ایک روایت میں الا شحمت اذنے، یہ کان کی جو دو چربیاں ہیں ان چربیوں کے بالمقابل کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کندھوں کے مقابل، یہ انگلیاں یہاں آ جائیں گی اور ہاتھ کندھوں کے مقابل ہو جائے گا، سینے کے بالمقابل بھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جب تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو یہ کانوں سے ہاتھ لگاتے ہیں انگوٹھا، تو یہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اچھا یہ بہرحال شعبان کے تعلق سے ہے، نہیں یہ کوئی بھی صحیح حدیث اس تعلق سے موجود نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں جتنی بھی روایتیں یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں، خلاص۔ وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف، وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ؟ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے، وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے۔ برائے مہربانی بتلائیں کہ کیا وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور مجھے اس کی تحقیق اتنی تو نہیں ہے، تب رہا کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ رکوع سے پہلے کریں وہ بھی جائز ہے، رکوع کے بعد وہ بھی جائز ہے، دونوں میں توسع ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا پڑا رب ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو کیسے دیکھے جبکہ سورہ قصص آیت نمبر 44 میں ہے کہ نہ آپ موجود تھے نہ دیکھنے والوں میں سے تھے، برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ اچھا علم تری کیف، کیا آپ نے دیکھا، مطلب یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی پہلے سے موجود تھے، ہے نا؟ اللہ اکبر، وہ تو اس میں ہم بھی تو پہلے سے موجود تھے۔ ہاں قرآن کے اندر ہے علم یرو، علم ترو، اور پھر عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ہمیں بھی بنایا تھا، ہماری بھی روح نکالی تھی، الستو بربکم، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو اس وقت تو ہم بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پہلے ہی سے پیدا ہوئے موجود تھے، اور جیسا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قصے کو بیان کیا گیا نعوذ باللہ کہ تو ایوب کی دعاؤں میں تھا، ان کی وسیلے سے مرض دور ہوئی، اور یہ وہ خرافات، یہ تمام سب خرافات چیزیں ہیں اور بدعقیدگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ وہ تفسیر پڑھیں جو سلف صحابہ کرام نے علم تری کیف کی جو تفسیر کی ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ اس دور کے جو یہ پدی کے مولوی ہیں نا، پدی کے شوربے والے، ان کی تفسیریں ناقابل قبول ہیں، آپ سلف کی تفسیر کو دیکھیں۔
کیا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے؟ طہارت اور پاکی ضروری ہے، وضو ضروری نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ماں باپ کے پاؤں چھو سکتے ہیں؟ یہ نہیں چھو سکتے بھائی، اس میں ایک طرح کا کفار سے تشبہ لازم آتا ہے، وہ کفار جو اپنے ماں اور باپ کے پیر چھوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت عائشہ کے قول سے ثابت کیا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اس کی تو آپ دلیل پکڑے، مگر حضرت عمر سے ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح اور حضرت عثمان سے 2 اذان کو قبول نہیں کیا۔ آپ دونوں عمل کے فرق کو واضح کریں۔